ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. واہ سبحان. جی ڈاکٹر عقیل صاحب، علامہ محمد شفیع اکاڑوی ایسا بے مثل و بے مثال اس دور کا خطیب، اللہ اکبر. اب بھی ہم خطیب دیکھتے ہیں، اب تو ایکٹنگ شروع ہو گئی ہے نا، خطابت تو اب گئی. تو وہ تو ایسے خطیب تھے، ایسے خوش الان تھے. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو. اور وہ بھی کہ وہ جو ہے نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھو تو وہ غار کا منظر، بیٹھا کون ہے گود میں لے کر حضور انور کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ. جی غازی صاحب، حضرت خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، کشور سخن کا تاجور، عشق رسول جن کا شیوا اور ذکر رسول جن کا وظیفہ رہا، سمتوں میں ان کی صدائے حق کی گونج تھی. وہ بتا گئے کہ خطابت ہوتی کیا ہے، اور مسند واض و خطاب کا پاسباں تھا وہ بندہ. جب قرآن پڑھتا تھا تو لوگوں کو ایسے لگتا کہ مصر کا کوئی قاری بول رہا ہے، اور بیک وقت ایک خطیب 4 زبانوں میں ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ رہا ہے. یہ انہی کا امتیاز تھا. مثنوی ہو، سعدی کا کلام ہو، بصیری ہو، میاں محمد بخش صاحب ہو پنجابی کے، اور اعلیٰ حضرت ہوں، بلکہ فکر رضا کا مبلغ اعظم تھے وہ. غازی صاحب اپنی تحریر سے، اپنی خطابت سے، اپنی سوشل ویلفیئر سے اکاڑوی صاحب ہمیں نظر آتے ہیں. ایک شعر سناؤں، میں جاتا ہوں کوکب صاحب کی طرف کیونکہ آج یہ ہمارے اسپیشل مہمان ہیں. جی وہ کسی نے کہا تھا جی کہ باغ و بہار ماں ندیم یعنی کہ جنت النعیم، روئے خوش ہو گلوئے خوش ہو بوئے خوش. یہ تھے کوکب اپنا آپ کے والد گرامی علامہ شفیع اکاڑوی. جی غازی صاحب، ہر بیٹا باپ کی تعریف ہی کرتا ہے، مگر باپ خطیب اعظم جیسا ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن لیے گئے تھے، جس کا اشارہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری نے میرے دادا جان کو والد صاحب کی ولادت سے پہلے فرما دیا تھا کہ نور کی نہریں چلیں گی. اتنی بڑی بات ایک بزرگ کے منہ سے. تو دادا جان کا نام کرم الہی تھا، تو فرمایا کرم الہی کی نہریں چلیں گی. پھر خواب بھی دیکھے تو تعبیر یہی ملی کہ ایک ایسا بیٹا ملے گا جس سے عشق رسول پھیلے گا، دین پھیلے گا. اللہ تعالیٰ نے ٹائم جتنا دیا وہ 55 برس کی زندگی گزاری، مگر صدیوں کے کام کیے تنے تنہا، اور اس راہ میں تکلیفیں اٹھائیں. ان کو خنجروں کے وار کیے گئے، سنگ باری کی گئی، ان کو زہر کھلایا گیا، کیا کیا تکلیفیں پہنچائی گئیں، مگر ان کی جو نسبت اور وارفتگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ متزلزل نہیں ہوئی. حق پر استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ زیارت کا شرف حاصل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کے بعد پھر ان کا ایک ولولہ دیکھنے والا تھا. 1974 میں عارضہ قلب، یہ ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں، مگر اس کے بعد وہ 10 برس اور زیادہ شدت سے انہوں نے کام کیا. اب تحریک پاکستان، تحریک ختم نبوت، تحریک دفاع پاکستان، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک اتحاد بین المسلمین، 5 تحریکوں میں قافلہ سالار بھی رہے. اچھا کوئی ایسا ہوا کہ کوئی رات ان کا خالی گئی ہو، خطابت کسی رات کسی تقریب جلسے میں نہ گئے ہوں، کبھی ہوا یہ؟ محترم غازی صاحب، کبھی ایسے واقعات صرف یہ کہ کرفیو لگ گیا ہے یا حالات ایسے ہو گئے ہیں، ورنہ نہیں. اور 8 پروگرام ایک دن میں بھی ہوئے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے. اور 2.5 مہینے 3 مہینے تاریخ نہیں ملتی تھی لوگوں کو، تو لوگ ایڈجسٹ کرتے تھے کہ جی ہمیں بعد کا ٹائم دے دیں، ہمیں پہلا ٹائم. تو 3 4 پروگرام اور سادہ سی محرم کی سنائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مجالس ہوتی تھی، اور وہ جس طرح اہل بیت اطہار کا اور واقعات کربلا، وہ تو وہ انہی کا خاصہ تھا. اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کسی کو، اہل سنت کی صفوں میں تو میں نے نہیں دیکھا اس طرح کا آدمی.
میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو. میں ایک ملک میں گیا جہاں پر ٹوٹل 25 گھرانے مسلمان تھے. ٹھیک. صرف 25 گھرانے وہاں کے مسلمان اور وہاں پر ساری آبادی غیر مسلم. تو مجھے طلب تھی پان کی. میں نے کہا کہیں ملے گا؟ انہوں نے کہا ایک جگہ ایک بنگالی ہے اس سے شاید مل جائے. تو مجھے وہ لے کے گئے تو راستے میں ایک بہت بڑا اسٹور، آپ اس کو کہہ لیجئے کہ کئی کنال پہ پھیلا ہوا کیسیٹس اور ویڈیو کا اس زمانے میں. میں نے کہا ذرا روکیں، تو وہاں فلموں کے پوسٹر اور کیسٹس. میں اس دکان میں گیا، غیر مسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں کی کوئی کیسٹس آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا ہے. میں نے کہا دکھائیں. وہ 2 لے کر آیا. ایک قرآن کریم کی تھی، دوسری والد صاحب کی کربلا کی تقریر کی تھی. اندازہ کیجئے. میرا تو خیال ہے کہ اور وہ سب سے زیادہ کیسٹ انہی کی بکی، خاص طور پہ یہ واقعہ ایک. اور ان کے بعد پھر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ محرم الحرام کے حوالے سے تو میرا خیال ہے ان سے زیادہ نہیں کسی کی. جی وہ بالکل اس میں. اور آج بھی وہی کیسٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ سنی جاتی ہے، وہی ریکارڈنگ. تو خانوادہ رسول سے جو محبت تھی، اہل بیت اطہار سے، اور پھر کوئی بھی صحابہ کرام کا مسئلہ ہو، ائمہ کو ہو، اولیاء کا ہو، وہ کوئی اگر ہلکا سا بھی کسی نے ہرزہ سرائی کی ہے تو وہ مرد میدان بن کر جاتے تھے اور حق واضح کرتے تھے. غیرت فاروقی کا وہ جو تھا نا، کیا اس کو کہتے ہیں، تصرف، وہ آ جاتا تھا. دوسرا غازی صاحب ان کی جو مہربانی ہے وہ یہ کہ اکابر کا احترام کیا، اصاغر پہ شفقت کی. وہ نہیں ہے کہ سیلف پروجیکشن. ماشاءاللہ اتنے کارکنان تیار کر کے دے کے گئے. اور پھر جماعت اہل سنت کے وہ بانی، انہوں نے یہ جماعت دی ہے جو کتنے برس سے آج پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. ان کے اساتذہ اور اللہ ان کے تعالیٰ نے شاگردوں کا کوئی بتائیں، کون کون ان کے اساتذہ تھے اور شاگرد کون سے تھے؟ جی ابتدا اساتذہ کی تو حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ سے انہوں نے، اور پھر اس کے بعد حضرت علامہ سید احمد کاظمی صاحب سے وہ جو طریقہ ہوتا ہے محدثین کا، اس پر سماعت قرات کر کے. مولانا عبدالحق کیمبل پوری تھے، ان سے جیل میں، جب جیل میں ختم نبوت کی تحریک میں والد صاحب کو، اس وقت وہاں ان سے وہ پڑھا. حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب نے اجازات دی تھیں. اور اس کے علاوہ متعدد اولیاء سے اجازات تھی. اور عرب و عجم میں وہاں پر بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا تھی کہ شرکپور شریف اور کرما والا شریف، حضرت صاحب کرما والے گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری، آپ کے یہ الفاظ تھے کہ آپ کی ڈیوٹی کراچی لگ گئی ہے، آپ نے کراچی والوں کو عاشق رسول بنانا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ ایک ولی کی زبان سے نکلے اور آئے، اور ایک ہفتے میں ہی اس شہر کو یوں فتح کر لیا کہ سب دیوانے ہوئے. 28 برس روز سننا لوگوں نے، اور 20 میل پیدل چل کے سننا، اور پھر واپس آ کے یہی تحریر کا کام، تحقیق کا کام. اتنی کتابیں دے کے گئے، اور متنوع، یہ نہیں ایک ہی موضوع پہ. اور اہل بیت اطہار، مولا کائنات کے بارے میں، سیدہ کائنات کے بارے میں کتابیں ماشاءاللہ لکھی، عقیدت اور محبت سے. ذرا کتابوں کی تفصیل ڈاکٹر عقیل سے میں پوچھ لوں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی تو پی ایچ ڈی بھی ہے. غازی صاحب سیرت پہ دیکھیے، ذکر جمیل، ذکر حسین، برکات میلاد، اور یہ ساری. پھر جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے کمال کی کتابیں. غازی صاحب واحد سنی عالم ہے ابھی تک کے میرے مطالعے کے مطابق، جو اہل بیت اطہار پر 4 پاک اور یزید پلید، شام کربلا، سفینہ نو. اور غازی صاحب امام پاک اور یزید پلید، میں 2013 میں ساؤتھ افریقہ گیا تو افریقن لوگ یہ بتاتے تھے ہی واز اے ماسٹر ان کربلا، انگریزی وہ بولتے تھے. اور وہاں پر اس کتاب کا پھر یہ برطانیہ گئی، برطانیہ میں اس کا انگلش ترجمہ ہوا، دی بلیسڈ امام اینڈ دی ریسٹ یزید. اور پھر اقاڑوی صاحب کے وہاں جو واقعات کربلا پر خطبات تھے وہ بھی انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. اچھا، اس سے اندازہ کیجئے کہ اقاڑوی صاحب کو ایسے لگتا ہے کہ خانوادہ رسالت کا فیض حاصل تھا. اور کراچی والوں کو یاد ہوگا گانچی پاڑا، 3 سے 5 لاکھ کا مجمع. غازی صاحب بلا مبالغہ آج تو بڑا یہ اپل ٹاس لگتا ہے، لیکن اس زمانے میں
اتنا مجمع، اور عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ مختلف پروگرامز کے لیے دکانیں بند ہوئیں. اکاڑوی صاحب واحد خطیب تھے جن کے خطاب سننے کے لیے یہ واقعات کربلا کے لیے لوگ دکانیں پہلے بند کر دیا کرتے تھے کہ شام کو اکاڑوی صاحب ہمارے بھائی ان کا خطاب سننے آتے تھے، اور 6,000 مردوں سے اور 2 خواتین سے بھرے ہوتے تھے. آج وہ سٹیج سونی پڑی ہے کہ اکاڑوی نہیں رہا. کیا خوشحال غازی صاحب. اور پھر جو اشعار پڑھتے تھے نا، میں بڑے ادب سے اکاڑوی صاحب کے وہ خطبات سننے کے لیے دیگر مسالک کے لوگ بھی آتے تھے اور ایسے روتے تھے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے تھے اکاڑوی صاحب واقعہ کربلا ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں. اور اس حوالے سے، اور غازی صاحب آپ دیکھیے اکاڑوی صاحب کی حیات کے 3 ادوار ہیں. پہلا دور جو ان کی ولادت سے لے کر تحریک پاکستان تک ہے، اور تحریک پاکستان میں اپنے پیر و مرشد میاں غلام اللہ شرکپوری کے ساتھ جاتے تھے مختلف مقامات پر اور پنجابی میں شعر پڑھتے تھے. آج ہویا ہے چرچا مسلم لیگ دا وچ ہندوستان دیاں گلیاں، یہ یعنی اس میں بھی حصہ لیا. جی آپ کوئی ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں نے تو ان کو دیکھا، میں نے ان کی موجودگی میں تقریریں بھی کی اپنی نوجوانی میں. ماشاءاللہ. مجھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان یاد آ رہا ہے. امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے ہیں کہ اکاڑوی صاحب کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے کراچی جیسے شہر کو ریاض الجنہ میں بدل دیا. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ اس حدیث کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا، فرمایا جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو اس میں سے خوب پھل میوے کھاؤ. صحابہ نے عرض کی وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، آقا جی ریاض الجنہ کیا چیزیں ہیں؟ تو آقا نے فرمایا مجالس العلم، علم کی مجلسیں جو ہیں وہ پورے کراچی میں، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ 8 پروگرام ایک دن میں ہو رہے ہیں اور ہر پروگرام میں 1000 کا مجمع آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو جو تبلیغ اور دعوت کے بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں وہ کمال درجے کی عطا کی ہوئی تھی. اس نے صورت بھی تھا، حسن سیرت بھی تھا، حسن صوت بھی تھا، حسن علم بھی تھا. اللہ رب العالمین نے ان کو ہر اعتبار سے بہت نوازا ہوا تھا. ان چاروں کو جادوئے ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو. واہ 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 واہ. اجاڑ رت میں گلاب جیسا، گلوں کے تازہ شباب جیسا. سبحان اللہ. اجاڑ رت میں گلاب جیسا، گلوں کے تازہ شباب جیسا، کہاں سے ڈھونڈیں کہاں سے لائیں جناب والا حضور والا جناب جیسا. آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے حضرت کے بارے میں؟ میں چاہوں گا کہ اتنی بڑی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ حصول برکت کے لیے میں ڈالوں. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو آنے والے لوگوں کو ایک کام دیا، ایک اسائنمنٹ دی، اور بڑا معروف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاهِدَ، کہ ٹھیک ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو تم میں یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام غائب لوگوں کو، آنے والے لوگوں تک پہنچا دو. تو حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر بدرجہ اتم عمل کرتے ہوئے نظر آئے. میں ان کی تقریر کے حوالے سے، چونکہ ہم نے بچپن میں نماز مترجم میں سب سے پہلے جو نماز ہم نے سیکھی، نماز کا طریقہ کار ان کی کتاب سے، ان کا مجموعہ نعت بھی ہے جو راہ نغمہ حبیب کے نام سے معروف ہے. اور ایک دلچسپ بات میں مجھے جلدی دینا، وہ ضرور، اس میں ہے وہ نبیوں کے بعد ہیں سب سے بڑی ڈیٹیل سے ہے انشاءاللہ. غازی صاحب ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آپ سفیر تو تھے، مختلف ممالک میں جایا کرتے تھے تبلیغی دورے پر. 1962 میں انہوں نے بلاد اسلامیہ کا، بہت سارے اسلامی ممالک کا دورہ کیا اور واپسی پر آپ نے سفر نامہ بھی تحریر فرمایا راہ عقیدت کے نام سے. اچھا، اس راہ عقیدت کو پڑھنے کے بعد ایک تو ہمیں معلومات ملتی ہے کہ کس ملک میں کن بزرگ کا مزار ہے، تو ساتھ ساتھ اردو ادب کے حوالے سے بھی بہت ساری معلومات ملتی ہیں. چاشنی بھی جی کوکب صاحب سے، جی میرے مہمان خصوصی آج کے پروگرام کے. جی جناب کوکب صاحب، کوئی خاص بات سنائیں حضرت کی. یہ تو باتیں کتابی ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی، کوئی خاص بات جو آپ نے نوٹ کی ہو. جی خاص بات یہ ہے کہ استقامت کے حوالے سے، مقبولیت کے حوالے سے بڑے واقعات ہیں. میں برکت کے لیے پھر مدینہ منورہ میں تھے، پہلی مرتبہ اعتکاف کیا، گھر سے باہر پہلی مرتبہ عید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور
عید کے دن باپ نالائق بیٹے کو بھی عیدی دے دیتا ہے، کیونکہ عید کا دن ہے، میں آپ سے عیدی مانگتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم سید الشہداء اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھی گئے کہ اب چچا بجائے باپ کے ہوتا ہے، آپ سفارش کریں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اسی رات والد صاحب قبلہ نے خواب دیکھا، ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہے سنہری، اس کے ساتھ تختی ہے، ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ایک ایک حرف کر کے اس پر محمد شفیع لکھا۔ والد صاحب جاگے، اپنا نام دیکھ کے خوش ہوئے۔ قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا مولانا آپ نے حضور سے کچھ مانگا تھا؟ تو عرض کی ہاں عیدی مانگی تھی، تو انہوں نے کہا عیدی مل گئی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے مجھے ایک سنہری لوح دی ہے جس پر میں اپنے خاص غلاموں کے نام لکھتا ہوں، تو حضور نے آپ کا نام لکھ لیا ہے، آپ کو عیدی مل گئی ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ صاحب، وہ مقبولیتی تھی، یہ مقبولیتی تھی ان کی بارگاہ میں کہ جن کا روزہ کاش اسی کا فیضان تھا۔ آقا ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے جی، وہ غلاموں کی فہرست میں نام آ جائے، اصل تو ہمارا یہی ہے جی۔ جی اس سے وہ جو شاعر نے کہا نا، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، ہاں بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ واہ، اس سے میں بڑی اور کہوں کیا غلام بات ہوں ہے؟ آپ کا، یہی وہ کہے کہ سرمایہ، ہم کو یہی قبول ہے۔ اثاثہ، بس اصل ہماری منزل تو یہی ہے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے آپ سب مہمانوں کا شکریہ۔ کوکب صاحب بہت شکریہ، لاہور آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، اور کتاب بہت جلدی بھجوا دینی آپ نے۔ بہت شکریہ۔ کتاب الشفا یہ آنکھوں کے جالے جو ہو جاتے ہیں اس کا نسخہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ جو کیا علم کے جالے اور روحانیت کے جالے پڑ جاتے ہیں، اللہ اس سے بھی بچائے۔ اگر کسی آنکھ میں جالا بن گیا ہو تو 41 دن تک مسلسل سورہ تکویر اذا الشمس کورت پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ آنکھوں کا جالا ختم ہو جائے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا محمد ترمذی رحمہ اللہ پہ بڑا زبردست مضمون ہے۔ ہمارا پروگرام ناظرین کرام فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کل 90 سال کے بزرگ جو حضرت باب